میں ہن ختم نبوت تے گل کرن لگا. جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چلتی. خاتم کا معنی بھی بیان کرنا ہے. سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا, بجھی ہوئی موم بتی لائے, وہ بھی بجھی ہوئی موم بتی 22 جون کے سورج دوپہر کے وقت 12 بجے کے سورج کے سامنے وہ بجھی ہوئی موم بتی لائے اور وہ کانا دجال قیدیانی مرزائی. میں اور گل کرنے لگا ختم نبوت تے اپنی ذمہ داری تے. میرا نام خادم حسین رضوی ہے. میں اور ختم نبوت تے گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تے. میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں کہا جلیا جدوں حضور دی عزت تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی. ویسے بڑے مسکین ہم ہیں. ہاں جی میں پڑھے ہی کوئی نہیں نرم بات دا. ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی نا میدان احد وچ تو انج لے کے چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. کیا جی جو حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں نا, میں ان کے لیے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا؟ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانہ کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوزدلی ایک شرمندگی ہے, آگے بڑھنا عزت ہے, اور کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. آگے بڑھنا عزت ہے, حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا عزت ہے. حالات کدے بھی ٹھیک نہیں ہوئے. جدو حضور نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے. مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے. اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لیے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں. حالات کا رونا نہیں رونا, کچھ بھی نہیں ہونا. کیا آخر موت ہے نا, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات. میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام. لکھیا سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف اور رمیت بسہم او طعنت برمح وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبناء. فرمایا خالد بن ولید اس ویلے گل کی تھی جد دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا, میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی, ایک ہتھ کڑی بھی حضور دی خاطر نہ لوا سکتا. ایک ہتھ کڑی بھی حضور دی خاطر تو نہ لوا سکیا, ایک پرچ بھی حضور دی خاطر نہ کٹا سکیا. فرمایا ایک جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی. فرمایا اس موت نو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا, ادوں تے نظر نہ آئی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. کیوں جی موت بھی نہ آئی. آخری جڑا جملہ ہے نا خالد بن ولید دا بڑا ڈاڈا ہے. آپ نے فرمایا فلا نامت آیون الجبناء. فرمایا بوز دلاں انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے. فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مرنا اسی ویلے ہی ہے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے نے. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ. ہن دوسری فرمان جنگ یرموک مسلمانوں دی تعداد 36,000, کافراں دی تعداد 3.5 لاکھ. تے صحابہ دی پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں, کپڑے بھی بوسیدہ, تے جنگاں کر کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ اس طرح طاقت والے نہیں. تے مہان انہاں دا وڈا بدماش آیا سپہ سالار, انہیں آ کے خالد بن ولید دے سامنے کھڑا ہو کے کہا صحابہ سارے کھڑے, جرنیل کھڑے, زمین آسمان ہو جو منظر نہیں ویکھے ہونا. خالد بن ولید بھی کھڑے, حضرت مسنہ بھی کھڑے, حضرت شرحبیل بھی کھڑے, ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے, معاذ بن جبل بھی کھڑے, اے وڈے وڈے شیر صحابہ کھڑے. اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ جے لڑی لہذا ہن گھر بیٹھ جائیں. نابینا صحابی بھی کھڑے, عبداللہ ابن ام مکتوم, تے بڈھے صحابی بھی کھڑے 86 سال, عمر بن مادی کرب بھی کھڑے, تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن طفیل دوسی بھی کھڑے, تے بدری بھی 100 صحابہ کھڑے, بدری بھی 100 صحابہ ہوتے کھڑے. اے بھی کوئی گالے کرنے والی یار. آج بندہ جیڑا بندہ چاہتا ہے جی حالات نہیں ٹھیک, جدوں حالات ٹھیک نہ ہون تے نابینا صحابی بھی چلے گئے. اے جڑے تساں کرائی نا کانفرنس دنیا کتنی آ گئی, تے مدینے دیاں عورتاں نے حضرت صحابہ نو ایک خط لکھا ہے اتنا سارا مختصر, وہ بھی ذرا سنو. جدوں حالات بہت خطرناک ہوئے مدینہ پاک کی خبراں پھیلنیاں شروع ہوئیاں کہ حالات بڑے خطرناک ہے جنگ یرموک, تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو. فرمایا انتم انصار اللہ
اور واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددگار ہو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اللہ ادھی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے۔ اج تک دین واسطے تسی چلے ہی کوئی نہیں، ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آندی کہ نہیں آندی۔ تسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے، تسی تے چلے ہو برادریاں واسطے، جے محمد عربی دے دین واسطے چلے ہوندے تے دین دے سمندر وچ بھی گھوڑے نہیں ڈوبن دیندا۔ میں سچی تواڈے نال گل کر رہا۔ بیس الفقیر علی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے۔ لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے، کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر، فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا، تو نیچے دربان کھڑا کر دیا۔ تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی، انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت، انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے۔ فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں سمجھ۔ میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے، تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا، علی مرتضیٰ من، تو مؤذن کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے۔ یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ مانتے کوئی نہیں، لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، مانتے ایک کو گالتے انی یحب اللہ و رسولہ، ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے، شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں، اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے۔ جدوں گزریا نا اتوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو۔ جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا، اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے۔ فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے۔ فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ شاہ جہانگیر چل کے آئے۔ میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا، لیکن کھانا صرف سرحد دی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں۔ یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ۔ خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تو شاہ جہان نال ملاقات ہوئی، تو آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیراں نو نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی۔ تو شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، سمجھ کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا
تو آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست. حضرت میاں میر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینو نہ دے اے شاہ جہان نو دے دے. میں کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا. فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداست. فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے انہوں دے. اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہوں نے چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہوں نے ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا. سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی وہ ہاتھ وہ جناب وہ خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچ اینج اینج دو میں پکڑ کے تے آپ نے خون کٹ دیتا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا. فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے در. فقیر امام ربانی مجدد الفسانی. میں کہا اقبال اور تو بولو یار ساریاں گلاں چھڈ تو تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا تو قبر تے جا کے کی ویکھیا. کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی. آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہو بے گانا رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہو بے گانا رفت. کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس مینوں بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا. بڑا فلسفی سی نا بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کی تھی اقبال نے کلندر لاہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا. اس وقت تک کی تھی تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر تو فیض لے کے نکلیا باہر تو پھر اقبال تے اقبال ہے پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. اقبال کہندا تو اس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجاں ہوتے تو کی ناز کرنا نہ در کف نداد و جان سے تن برد. کہندا ہے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے. اتنی گل ہے ساری. ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کدے نہیں انہاں جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تہاڈے کول ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تے ملازمت دا دیو نا. وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہ تھوڑیاں وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہ وڈیاں کرو او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمت. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلہ چک کے سویر دے بج دین کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہاں نوں تسی ملازمت دا پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں سی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. اے کیڑی بات ہے جی مولوی اے کیڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، علماء نے روکیا، فلم ینتہو قوم باز نہ آئی، وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا، قوم بے باک ہو گئی، علماء دے گلا سنن تو بے چھڈو پرے اے تے آپو گمراہ من، اے کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی، فرمایا قوم باز نہ آئی، پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے، فجال او بھی پھر مل گئے عوام نال، جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال مل، فجالسوہم واکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں وچ بیٹھن لگ پے، انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے، جو کچھ عوام چاہندی سی پھر مولوی بھی ہو جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، فرمایا جہو جہ عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے بھی دل ایو جہ بنا چھڈے، انہاں نو بھی اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی، جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے، دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی، جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا، حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی، فرمایا نہیں 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 نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی، عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے، حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی، یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا، اے غیب دے سیگے نہیں، اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے، بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے، نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی، جیڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے، فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے، فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے، فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے، ٹیک چھوڑ دیتی. حضور ہن خطاب ہن اسی کسے دی گل کیویں منی ہے؟ توجہ، گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی گل تے او ہونی. عوام کیا چاہتی ہے، حکمران کیا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں، ہندو کیا چاہتے ہیں، غیر مسلم کیا چاہتے ہیں، دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا. کیا فرمایا جی؟ لیامرن تو نہیں نہ فرمایا، ہاں یامرن لتامرن فرمایا میری، پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، فرمایا میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لتامرن بالمعروف، تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بے ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے. اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اسے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے. فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا. پھر حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا. رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا.
یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلے نے معاہدے کیتے، اتنے تک تے گلاں کر دین حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا، میں نے کہا بالکل کیتا ہے، لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں حشر کے کیتا، پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا، اے بھی تو دسو نا۔ جدو رسول اللہ نے انہوں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیاں، ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڑیا، انہوں بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتے۔ دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے، جی یہودیاں نا حضور معاہدہ نہیں کیتا، میں کیتا ہے، اگلی گل بھی کرنا۔ پھر یہودیاں انہوں نے معاہدہ دا حشر کے کیتا، اور 72 سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں۔ اتھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی، جدو رسول اللہ نے انہاں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ایمان والو، میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنے۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں میں دس کے جاندے ہیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو۔ رب نے فرما دیتا ہے نا میرے حبیب نال اینج کیتا، بنو قینوقاع نے 2 باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے، لوگ سمجھ بتاتے، اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک ہی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت اتھے بڑی سی، تے برما دے مسلمانوں دی اتھے حکومت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت جتھے رہندے ہون انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نوں جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہو جی گلاں کر دیو جی کیڑی اقلیت ہے، مینوں کوئی دسے اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نوں کدی چنڈ ماری، اے تے جھاڑو دے رہے ہوندے، کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی، ٹھیک ہے اپنے مذہب دے مطابق کام کر۔ اتھے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا دے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق، مڑ کے ایتھے بھی اقلیتاں دے حقوق، تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ تے اسلام دی ترجمانی کرو، اتھے اسلام دی گل کرو، بھائی اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو، تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو، تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو، شام وچ تسی لکھاں دے حساب نہ بچے یتیم کر چھڑے، لکھاں دے حساب نہ عورتاں بیوہ ہو گئیاں، شہراں دے شہر اجڑ گئے، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی جا کے گل کرو، مسلماناں دی ترجمانی کرو، ایٹم بم تہاڈے کولے انہاں نال جا کے گل کرو۔ بھائی تسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، ساڑھے کوٹا نے کیا کہ بے ایمان ہے، انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی ترجمانی کرو، مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو، مسلمانہ دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو، اتھے شام تے جناب اردن تے یمن تے جناب چیچنیا تے بوسنیا تے فلسطین تے غزہ تے برما دی تے کشمیر دی تے افغانستان دی ترجمانی کرو۔ 40 سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو، انہاں دی تیسری نسل ہن پیدا ہو گئی، بس کرو بمباریاں کرنا۔ ٹرمپ کہندا میں 1 کروڑ بندہ مار کے ہفتے چ افغانستان نو فتح کر دیاں گا، اس نو منہ تے کہو تو 1 کروڑ مار سکدا، اسی تیرے 10 کروڑ مار سکدے۔ انہوں کہو کہ 10 تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک تھلے سر دیتے، ساڑھے کو یہ جی فوج ہے جڑے اللہ اکبر کہندے ہیں ٹینک تھلے سر دے دیندے، ساڑھے نال گل کرو، ساڑھے نال گل کرو، ساڑھے آئے جے فوجیاں جڑے سر نعرے تکبیر نال تے نعرے حیدری نال، میجر امیر افضل نہیں لکھیا، انہیں کہا 1965 دی جنگ وچ اسی 3 گھنٹے
ہندو فوج جناب PRB دے باہر اسی روکے ساڈے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی، ہندو ٹینکا سمیت آندے سن، اسی کہندے سی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری، کہندا سارے ٹینکا سمیت نس جاندے سن۔ تسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اتھے جا کے، کوئی گل کرو، مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ، یہ دسو پھر مسلمان کیڑے پاسے گئے پاکستان؟ ساڑھے حق کے در گئے، سب تو وڈا حق تے رسول اللہ دا ہے، سب تو وڈا حق تے کائنات جو نبی علیہ السلام دا حق ہے، حضور دا حق کے در گیا۔ اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان ہے، اقلیتاں ہی اقلیتاں، ٹھیک ہے رون اقلیتاں، سانو کوئی مسئلہ ہے اقلیتاں نہ، سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا، تو آنو آپوں کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو، تو آڑے کوئی بال گل کرن دی ہوندی کوئی نہیں، تسی ظاہر ہے غلام، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان، انہاں دے شیراں دے بھی دن رہ پوندے، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، اور پھر کی اسی تواڈے نال کر سکدے؟ میں ہن ختم نبوت تے گل کرن لگا، جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چلتی، خاتم کا معنی بھی بیان کرنا ہے، سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار، 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو، اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا، بجھی ہوئی موم بتی لائے، وہ بھی بجھی ہوئی موم بتی، 22 جون کے سورج دوپہر کے وقت 12 بجے کے سورج کے سامنے وہ بجھی ہوئی موم بتی لائے، اور وہ کانا دجال قیدیانی مرزائی۔ میں ان گل کرنے لگا ختم نبوت تے اپنی ذمہ داری تے، میرا نام خادم حسین رضوی ہے، میں ان ختم نبوت تے گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تے، میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے، میں کہا جلیا جدو حضور دی عزت تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی، ویسے بڑے مسکین ہوں میں، ہاں جی میں پڑھے ہی کوئی نہیں نرم بات دا، ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی نا میدان احد وچ، تو انج لے کے چلے، ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کیا جی جو حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں نا، میں ان کے لیے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا؟ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانہ کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوزدلی ایک شرمندگی ہے، آگے بڑھنا عزت ہے، اور کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا، آگے بڑھنا عزت ہے، حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا عزت ہے۔ حالات کدے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، جدو حضور نے لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے، مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے، اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لیے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں، حالات کا رونا نہیں رونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کہ آخر موت ہے نا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات۔ میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام، لکھیا سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف او رمیت بسہم او طعنت برمح وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبناء۔ فرمایا خالد بن ولید اس ویلے گل کی تھی جدو دنیا تو جان لگے، فرمایا میں بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو۔ تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی، ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر نہ لوا سکتا، ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر تو نہ لوا سکیا، ایک پرچ بھی حضور دی خاطر نہ کٹا سکیا۔ فرمایا ایک جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی، فرمایا اس موت نو میں بڑی جنگاں میں تلاش کیتا، ادوں تے نظر نہ آئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، کیوں جی موت بھی نہ آئی۔ آخری جڑا جملہ ہے نا خالد بن ولید دا بڑا ڈاڈا ہے، آپ نے فرمایا فلا نامت آیون الجبناء، فرمایا بوز دلاں شالا کدی نیند نہ آوے، فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا جی تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردہ خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا، مرنا اسی ویلے ہی ہے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے نے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ۔ اور دوسری فرمان، جنگ یرموک مسلمانوں دی تعداد 36,000، کافراں دی تعداد 3.5 لاکھ، تے صحابہ دی پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں، کپڑے بھی بوسیدہ، تے جنگاں کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ اس طرح طاقت والے نہیں، تے مہان انہاں دا وڈا بدماش آیا سپہ سالار، انہیں آ کے خالد بن ولید دے سامنے کھڑا ہو کے کہا صحابہ سارے کھڑے، جرنیل کھڑے،
زمین آسمان جو منظر نہیں ویکھے ہونا. خالد بن ولید بھی کھڑے, حضرت مسنہ بھی کھڑے, حضرت شرحبیل بھی کھڑے, ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے, معاذ بن جبل بھی کھڑے, اے وڈے وڈے شیر صحابہ کھڑے. اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ جے لڑی لہذا ہن گھر بیٹھ جاندے. نابینا صحابی بھی کھڑے, عبداللہ ابن ام مکتوم, تے بڈھے صحابی بھی کھڑے 86 سال, عمر بن مادی کرب بھی کھڑے, تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن طفیل دوسی بھی کھڑے, تے بدری بھی 100 صحابہ کھڑے, بدری بھی 100 صحابہ ہوتے کھڑے. اے بھی کوئی گل کرنے والی یار. اج بندہ جڑا بندہ چاہتا ہے جی حالات نہیں ٹھیک, جدوں حالات ٹھیک نہ ہون تے نابینا صحابی بھی چلے گئے. اے جڑے تساں کرائی نا کانفرنس, دنیا کتنی آ گئی, تے مدینے دیاں عورتاں نے حضرت صحابہ نو ایک خط لکھا ہے, اتنا سارا مختصر, وہ بھی ذرا سنو. جدوں حالات بہت خطرناک ہوئے, مدینہ پاک کی خبراں پھیلنیاں شروع ہوئیاں کہ حالات بڑے خطرناک ہے جنگ یرموک کے, تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو, فرمایا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ, فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددگار ہو, لیکن ایک گل یاد رکھنا, اللہ ادھی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے. آج تک دین واسطے تسی چلے کوئی نہیں, ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آندی کہ نہیں آندی. تسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے, تسی تے چلے ہو برادریاں واسطے, جے محمد عربی دے دین واسطے چلے ہوندے تے دین دے سمندر وچ بھی گھوڑے نہیں ڈبن دیندا. میں سچی تواڈے نال گل کر رہا. بیس الفقیر علی باب الامیر, بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے. لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں. میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے. کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے. کیوں جی؟ ہاں جی, فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر, فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا, تو نیچے دربان کھڑا کر دیا. تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے, ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا, جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی, یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں, یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے. تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی, انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت. انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی, فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے. فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی, لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے. صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے. تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا, تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے. ہاں, آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے. اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا, علی مرتضیٰ امن, تے مؤذن کا نماز کا ٹائم ہو گیا, فرمایا بیٹھ جاؤ. جب دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا. تیسری بار آیا, کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا. تو مولا علی نے کیا فرمایا, ھذا الکلب یعلمنا السنہ, فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے. ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے, علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے. یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو, ہم نے پڑھی ہوئی ہے, یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مانتے کوئی نہیں, لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں. مانتے کوئی نہیں, مانتے ایک کو گالتے انی احب اللہ و رسولہ. ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے, شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں. اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے کہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر, نہیں پڑھا, واقعی نہیں پڑھا. ہاں جی, فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے. جدوں گزریا نا اتوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال, تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی. تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو. جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے. کہنا بڑا مزدار ہے. حضرت کمال ہو گئی, حضرت کمال ہو گئی. وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا, اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا. آپ نے فرمایا فقیر ہے, بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے, کرتے رہتے. اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے. فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں. فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے. فقیر وہ نہیں ہے, فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے.
جس کے دروازے پر وہ جہانگیر چل کے آئے. میں فقیری اس کو کہتے ہیں. وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو, میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا. امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا لیکن کھانا صرف سرحان دی درگاہ تے پک سکتا. یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں. یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے, آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خرچ. خدا کا خوف کرو, ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. حضرت میاں امیر تھلے آئے تے شاہ جہان نہ ملاقات ہوئی تے آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں آپ نے پیران نظرانہ پیش کی تھی, نظر پیش کی تھی. تے شاہ جہان کانی کانی آکھنا ویکھن لگ پیا. سمجھے کانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست. حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدہ اے سونا مینوں نہ دے, اے شاہ جہان نو دے دے. میں کہا حضور میں تو آڑے واسطے لے آیا. فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداست. فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے, انہوں دے. اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ آمن سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہاں دیاں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہاں نال ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا. سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی وہ ہاتھ وہ جناب وہ خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچوں اینج اینج دو میں پکڑ کے تے آپ نے خون کٹ دیتا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا. فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے در. فقیر امام ربانی مجدد الفسانی. میں کہا اقبال اور تم بولو یار ساڑیاں گلاں چھڑ, تم تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا, تم قبر تے جا کے کی ویکھیا؟ کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی. آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانا رفت, کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت, او کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گانا رفت. کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا, کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس, میں نو بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چوندا. بڑا فلسفی سی نا, بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کی تھی اقبال نے کلندر لاہوری نے, لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا, اس وقت تک کی تھی. تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر تو فیض لے کے نکلیا باہر, تو پھر اقبال تے اقبال ہے, پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. اقبال کہندا تو اس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجاں ہوتے تو کی ناز کرنا, نہ در کف نہ داد و جان سے تن برد. کہندا ہے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے.
اتنی گل ہے ساری. ہوں دینی مدارس ہوتے حملہ شروع جی. دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کد نہیں انہاں جی انجینئر پیدا. پہلے جوڑے تہاڈے کو ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دا دیو نا. وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہاں تھوڑیاں وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہاں وڈیاں کرو او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمتاں. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہوں نے تسی ملازمت دا پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں سی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. یہ کیڑی بات ہے جی مولوی یہ کیڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. توجہ 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 توجہ. اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہاں وچ مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم باز نہ آئی. وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے اسی پہلے بخشیا جانا. قوم بے باک ہو گئی علماء دے گلاں سنن تو بے چھڈو پرے اے تے آپو گمراہ ون اے کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی. فرمایا قوم باز نہ آئی. پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے. فجال او بھی پھر مل گئے عوام نال جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال مل فجالسوہم آکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں وچ بیٹھن لگ پے انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے جو کچھ عوام چاہندی سی پھر مولوی بھی او جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض. فرمایا جہو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل ایو جا بنا چھڈے انہوں نے بھی اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم. پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم. جناب داود اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی. جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا. حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی. فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا. اے غیب دے سیگے نہیں اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے. نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی جیڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویوں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی. حضور ہن خطاب ہن اسی کسے دی گل کیویں منی ہے. توجہ گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی گل تے او ہونی. عوام کیا چاہتی ہے حکمران کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے ہیں غیر مسلم کیا چاہتے ہیں دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے. آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا. کیا فرمایا جی لَيَأْمُرُنَّ تو نہیں نہ فرمایا ہاں یامرن لَتَأْمُرُنَّ.
فرمایا میری، پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، فرماؤ میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لتامرن بالمعروف، تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بے ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے، اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اسے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے، فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا پھر، حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا، رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا، یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے، کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلے نے معاہدے کیتے، ایتھے تک تے گلاں کر دین حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا، میں نے کہا بالکل کیتا ہے، لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں عشر کے کیتا، پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا، اے بھی تو دسو نا۔ جدو رسول اللہ نے انہوں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیاں، ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڈیا، بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتے۔ دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے، جی یہودیاں نہ حضور معاہدہ نہیں کیتا، میں کیتا ہے، اگلی گل بھی کرنا۔ پھر یہودیاں انہوں نے معاہدہ دا حشر کے کیتا، اور 72 سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں، اتھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی۔ جدو رسول اللہ نے انہاں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ایمان والو، میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں ہی دس کے جاندے ہیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو۔ رب نے فرما دیتا ہے نا میرے حبیب نال انج کیتا، بنو قینوقاع نے 2 باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے لوگ سمجھ بتاتے، اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت اتھے بڑی سی، تے برما دے مسلماناں دی اتھے حکومت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت جتھے رہندے ہون انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نوں جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہوئی گلاں کر دیو جی کیڑی اقلیت ہے، مینوں کوئی دسے، اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نو کدی چنڈ ماری، اے تے جھاڑو دے رہے ہوندے، کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی، ٹھیک ہے اپنے مذہب کے مطابق کام کر۔ اتھے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا دے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق، مڑ کے ایتھے بھی اقلیتاں دے حقوق، تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ اسلام دی ترجمانی کرو، اتھے اسلام دی گل کرو بھائی، اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو، تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو، تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو، شام وچ تسی لکھاں دے حساب نہ بچے یتیم کر چھڑے، لکھاں دے حساب نہ عورتاں بیوہ ہو گئیاں، شہراں دے شہر اجڑ گئے، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی جا کے گل کرو، مسلماناں دی ترجمانی کرو، ایٹم بم تہاڈے کولے انہاں نال جا کے گل کرو بھائی، تسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، ساڑھے کوٹا نے کیا کہ بے ایمان ہے، انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی ترجمانی کرو، مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو، مسلمانہ دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو، اتھے شام تے جناب اردن تے یمن تے جناب چیچن
چچنیا تے بوسنیا تے فلسطین تے غزہ تے برما دی تے کشمیر دی تے افغانستان دی ترجمانی کرو. 40 سال ہو گئے نا افغانستان دی جنگ نو, انہاں دی تیسری نسل ہن پیدا ہو گئی. بس کرو بمباریاں کرنا. ٹرمپ کہندا میں 1 کروڑ بندہ مار کے ہفتے چ افغانستان نو فتح کر دیاں گا. اس نو منہ تے کہو تو 1 کروڑ مار سکدا, اسی تیرے 10 کروڑ مار سکدے. انہوں کہو کہ 10 تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینکا تھلے سر دیتے. ساڑھے کو یہ جی فوج ہے جڑے اللہ اکبر کہندے ہیں ٹینکا تھلے سر دے دیں. ساڑھے نال گل کرو, ساڑھے نال گل کرو. ساڑھے آئے جی فوجیاں جڑے سر نعرے تکبیر نال تے نعرے حیدری نال. میجر امیر افضل نہیں لکھیا, انہیں کہا 1965 دی جنگ اسی 3 گھنٹے ہندو فوج جناب عربی باہر اسی روکے, ساڑھے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی. ہندو ٹینکا سمیت آندے سن, اسی کہندے سی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری, کہندا سارے ٹینکا سمیت نس جاندے سن. تسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اتھے جا کے, کوئی گل کرو. مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ. یہ دسو پھر مسلمان کیڑے پاسے گئے پاکستان؟ ساڑھے حق کے در گئے. سب تو وڈا حق تے رسول اللہ دا ہے, سب تو وڈا حق تے کائنات وچ نبی علیہ السلام دا حق ہے, حضور دا حق کے در گیا. ایتھے اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان. اقلیتاں ہی اقلیتاں, ٹھیک ہے رون اقلیتاں, سانو کوئی مسئلہ ہے اقلیتاں نہ, سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا. تانوں آپوں کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو. تواڈے کول بال گل کرن دی ہوندی کوئی نہیں. تسی ظاہر ہے غلام, از غلامی دل بمیرت در بدن, از غلامی روح گردت بار تن, از غلامی ذوف پیری در شباب, از غلامی شیر غاب افگندہ ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے شیراں دے بھی دن ڈے پوندے, انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے, اور پھر کی اسی تواڈے نال کر سکدے. میں ہن ختم نبوت تے گل کرن لگا. جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چلتی. خاتم کا معنی بھی بیان کرنا ہے. سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار, 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو, اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا, بجھی ہوئی موم بتی لائے, وہ بھی بجھی ہوئی موم بتی 22 جون کے سورج دوپہر کے وقت 12 بجے کے سورج کے سامنے وہ بجھی ہوئی موم بتی لائے, اور وہ کانا دجال قیدیانی مرزائی. میں ان گل کرنے لگا ختم نبوت تے اپنی ذمہ داری تے. میرا نام خادم حسین رضوی ہے. میں ان ختم نبوت تے گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تے. میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں کہا جلیا جدوں حضور دی عزت تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی. ویسے بڑے مسکین ہیں میں, ہاں جی میں پڑھے ہی کوئی نہیں نرم بات دا. ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی نا میدان احد وچ, تو انج لے کے چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. کیا جی جو حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں نا, میں ان کے لیے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا؟ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانہ کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوزدلی ایک شرمندگی ہے, آگے بڑھنا عزت ہے, اور کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. آگے بڑھنا عزت ہے, حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا عزت ہے. حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. جدو حضور نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے. مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے. اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لیے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں. حالات کا رونا نہیں رونا, کچھ بھی نہیں ہونا. کیا آخر موت ہے نا, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات. میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام. لکھیا سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف او رمیت بسہم او طعنت برمح وہا نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبناء. فرمایا خالد بن ولید اس ویلے گل کیتی جد دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا, میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی, ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر نہ لوا سکتا, ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر تو نہ لوا سکیا, ایک پرچ بھی حضور دی خاطر نہ کٹا سکیا. فرمایا ایک جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی. فرمایا اس موت نو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا, ادوں تے نظر نہ آئی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی.
کیوں جی موت بھی نہ آئی. آخری جڑا جملہ ہے نا خالد بن ولید دا بڑا ڈاڈا ہے. آپ نے فرمایا فلا نامت آیون الجبنا، فرمایا بوز دلاں شالا کدی نیند نہ آوے. فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا جی تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مرنا اسی ویلے ہی ہے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے نے. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ. ہن دوسری فرمان جنگ یرموک مسلمانوں دی تعداد 36,000 کافراں دی تعداد 3.5 لاکھ تے صحابہ دی پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں کپڑے بھی بوسیدہ تے جنگاں کر کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ اس طرح طاقت والے نہیں تے مہان انہاں دا وڈا بدماش آیا سپہ سالار. انہیں آ کے خالد بن ولید دے سامنے کھڑا ہو کے کہا صحابہ سارے کھڑے جرنیل کھڑے زمین آسمانی ہو جو منظر نہیں ویکھے ہونا. خالد بن ولید بھی کھڑے، حضرت مسنہ بھی کھڑے، حضرت شرحبیل بھی کھڑے، ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، اے وڈے وڈے شیر صحابہ کھڑے. اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ جے لڑی لہذا ہن گھر بیٹھ جاندے. نابینا صحابی بھی کھڑے عبداللہ ابن ام مکتوم تے بڈھے صحابی بھی کھڑے 86 سال عمر بن مادی کرب بھی کھڑے تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن طفیل دوسی بھی کھڑے تے بدری بھی 100 صحابہ کھڑے. بدری بھی 100 صحابہ ہوتے کھڑے. اے بھی کوئی گالے کرنے والی یار آج بندہ جڑا بندہ چاہتا ہے جی حالات نہیں ٹھیک جدو حالات ٹھیک نہ ہون تے نابینا صحابی بھی چلے گئے. اے جڑے تساں کرائی نا کانفرنس دنیا کتنی آ گئی تے مدینے دیاں عورتاں نے حضرت صحابہ نو ایک خط لکھا ہے اتنا سارا مختصر ہو بھی ذرا سنو. جدو حالات بہت خطرناک ہوئے مدینہ پاک کی خبراں پھیلنیاں شروع ہوئیاں کہ حالات بڑے خطرناک ہے جنگ یرموک تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نو فرمایا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ. فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددگار ہو لیکن ایک گل یاد رکھنا اللہ ادھی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے. آج تک دین واسطے تسی چلے ہی کوئی نہیں ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آندی کہ نہیں آندی. تسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے تسی تے چلے ہو برادریاں واسطے جے محمد عربی دے دین واسطے چلے ہوندے تے دین دے سمندر بھی گھوڑے نہیں ڈوبن دیندا. میں سچی تواڈے نال گل کر رہا. بیس الفقیر علی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے. لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں. میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے. کیوں جی فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے. کیوں جی ہاں جی فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر. فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا تو نیچے دربان کھڑا کر دیا. تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو کل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. یہ ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے. تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی. انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت. انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے. فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے. صوفی تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے. تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے. ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے. اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا؟ علی مرتضی من تے مؤذن کا نماز کا ٹائم ہو گیا. فرمایا بہ جاؤ. جب دوبارہ آیا تو فرمایا بہ جا. تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ ھذا الکلب یعلمنا السنہ. فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے. ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے. یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو. ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مانتے کوئی نہیں لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے تھے ہے. مانتے کوئی نہیں. مانتے ایک کو گالتے انی یحب اللہ و رسولہ. ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے. شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں. اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے۔ جدوں گزریا نا اتوں سرحد دے قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو۔ جہانگیر جدوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور اے جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا، اے سرحد دی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے۔ فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائے۔ فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ جہانگیر چل کے آئے۔ میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا لیکن کھانا صرف سرحد دی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں۔ یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تے شاہ جہاں نال ملاقات ہوئی تے آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیراں نو نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی تے شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، سمجھ کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست۔ حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدا اے سونا مینوں نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے۔ میں کہا حضور میں تواڈے واسطے لے آیا۔ فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداست۔ فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے۔ اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ۔ ہاں اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہاں دیاں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہاں نال ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا۔ سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی او دے ہاتھ او دے جناب او دے خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچ، اینج اینج دو میں پکڑ کے تے آپ نے خون کٹ دیتا۔ فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا۔ فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کے در، فقیر امام ربانی مجدد الفسانی۔ میں کہا اقبال اور تو بولو یار ساریاں گلاں چھڈ، تو تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا، تو قبر تے جا کے کی ویکھیا؟ کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر۔ کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے، ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی، آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نہ رفت، از مقام عبدہ بے گانا رفت، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نہ رفت، او کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا، او بلا درمان وطا اللہ نہ رفت، از مقام عبدہ بے گانا رفت۔ کہنے لگا اللہ نو نہ منیا، ملد ہو کے چلا گیا، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا ہائے افسوس، مینوں بڑا افسوس ہے
کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چوندا بڑا فلسفی سی نا، بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کی تھی اقبال نے، کلندر لاہوری نے، لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا، اس وقت تک کی تھی. تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر وہ تو فیض لے کے نکلیا باہر، تو پھر اقبال تے اقبال ہے، پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. اقبال کہندا تو اس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجاں ہوتے تو کی ناز کرنا، نہ در کف نداد و جان زتن برد. کہندا ہے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کڈ کے لے گئے. بس اتنی گل ہے ساری. ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع. جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کد نہیں انہاں جی انجینئر پیدا. پہلے جوڑے تہاڈے کول ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دیو نا. وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہاں تھوڑیاں، وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہاں وڈیاں کرو، او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمت. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے کہ اس فیکٹری جا رہا ہے، انہوں نے تسی ملازمت پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں اسی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. اے کیڑی بات ہے جی مولوی، اے کیڑی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو